السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب لوگ مائک آن کریں, دعا پڑھیں. انشاءاللہ. میں یہاں پہ چیک کر رہا ہوں کون کون مائک بند رکھ رہا ہے مل کے. اور دعا کے وقت میں سب جگہ خاموشی رہنا. السلام علیکم مول صاحب. وعلیکم السلام. فضل الرحمان, بشیر بٹ, عبد الحامد. مائک کھولیے, مائک کھولیے. فضل الرحمان, فضل الرحمان. السلام علیکم. مائک کھولو بولے تو کھول. عبد الحامد نہیں سمجھ آیا. جناب السلام علیکم. Must go. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری صدری ویسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یفقہوا قولی. اے میرے رب, اے میرے رب میرا سینہ کھول دے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے. اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے. تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے. ربی زدنی علما. ربی زدنی علما. اے میرے رب, اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. میرے علم میں اضافہ فرما. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. اللہ. ہم جو ہمارا سبق چل رہا ہے, جو پریزنٹ ہمارا وہ ہے مخارج. کون سا سبق ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ابھی؟ ہمارا جو سبق چل رہا ہے مخارج. مخارج کا سبق چل رہا ہے. ماشاءاللہ. مخارج کے سبق میں ہم کو کیا سیکھیں گے ہم لوگ؟ کوئی بتائیں گے؟ مخرج کسے کہتے ہیں؟ حروف حلقی اور حروف شفی. قوت الا باللہ. کوئی بتائیں گے مخارج کس کو بولتے ہیں؟ اس کو مخارج کہتے ہیں. نکلنے کی جگہ. بس ایک ہی جواب, بہت آخری کا صحیح ہے. مخارج کے معنی حرف کے نکلنے کی جگہ. ہمارے 28 حرف ہے, ہمارے 28 جو ہے الفابیٹ ہے. ہم یہ دیکھیں گے کون سا الفابیٹ کہاں سے نکل رہا ہے, اس کے کون سے حرف کی نکلنے کی جگہ کون سی ہے, یہ معلوم ہوگا. حروف حلقی کہاں سے آ گیا؟ وہ تو اس کے اندر ہے. وہ تو اس کے اندر ہے. سوال کیا ہے, غور سے سننا. مخرج بولتے ہیں حرف کے خارج ہونے کی جگہ کو. مخارج جو ہے اس کی جمع ہے نا. تو ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہ جو عربی کے 28 حرف ہے یہ کہاں سے نکلتے ہیں. ہم اگر اس کو صحیح جگہ سے نہیں نکال رہے ہیں تو ہم اس کو صحیح جگہ سے نکالنے کی پریکٹس کریں گے اور سیکھیں گے. یہ سبق میں یہ سبق چل رہا ہے ہمارا, اس کے بارے میں سبق چل رہا ہے. تو سیکھنے کے لیے ہم نے کیا کیا, اس کو سیکھنے کے لیے ہم نے کیا کیا, کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس کے سامنے زبر لگا کے نا, اس کو ساکن کر کے اس کے سامنے زبر لگا. صحیح بولیے, اس کے سامنے زبر لگے.
جو حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے اس کو ساکن کر دیتا ہے، اس کو جزم لگا دیں، اور اس سے پہلے، اس کے آگے نہیں. اچھا آپ آگے اس سے پہلے الف زبر لگا کے پڑھیں، اس سے پہلے الف زبر لگا کے پڑھیں. جہاں آپ کی آواز آ کے رکے گی وہ اس حرف کا مخرج ہوگا، ہے نا. جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے اس کو ساکن کرے، اور اس سے پہلے الف پہ زبر ہے حمزہ لگا کے پڑھیں. الف پہ زبر یا الف پہ زیر یا الف پہ پیش حمزہ لگا کے پڑھیں. تو جہاں آواز آ کے رکے گی وہ اس کا ہر آدمی یہ جواب دینے کے موقف پر ہے نا. اور اس تو جب معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کچھ بات سمجھ میں آ رہی. جملہ کتنے مخارج ہے؟ 17 مخارج. 17 مخارج ہے. اور ہمارے پاس الفابیٹ کتنے ہیں؟ 28. 28 حرف کے 17 مخارج ہیں، ہے نا. تو ہم دیکھیں گے کہاں کہاں سے جو ہے ایک سے زیادہ الفاظ نکلتے ہیں، وہ بھی ہم معلوم کریں گے. ہم نے سب سے پہلے کون سی کیٹیگری پڑھنا شروع کی؟ حروف ہلکی. حروف ہلکی. ہاں، یہ جو سامنے کے 2-3 آدمی جواب دے رہے ہیں نا، باقی کے پورے اچھے والے سو رہے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا کلاس میں، کیا ہو رہا، کیا چل رہا، کیا ہے. سب اپنا مائک بند کر لیا ہے، سکون سے بیٹھے ہیں. حرف حلقی صاحب. جی ہو گیا. حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6. حروف حلقی 6. ماشاء اللہ. حلق کے ہم نے کتنے حصے بنائے؟ 3 بنائے. اوپری حصے سے کون سے حرف ادا ہوتے ہیں؟ پہلے حرف اوپری حلق میں کھا ہوگا، اور عین، زبر میں سوال سنے نہیں، جواب دینا شروع کر دی. اوپری حلق سے کتنے حرف نکلتے ہیں؟ بول دو. دو، کھا اور غین. نیچے تک، الف سے لے کے یا تک پوری قرآن شریف پڑھ دیا آپ نے. 2 حرف ختم. اس کا جواب ہے 2 حرف، خا اور غین. اوپری حلق سے نکلنے والے. خا کے بارے میں اس کے گھر میں سے آواز آ رہی ہے، مائک بند کر لینا فوراً. مائک بند کروا لی. کس کے گھر میں بچے بات کر رہے ہیں، کس کے گھر میں لیڈیز بات کر رہے ہیں، فوراً مائک اپنا بند کر لینا. یہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ 2 مہینے سے چل رہا لیکن ابھی تک اس کی وہ نہیں ہوئی سدھ بودھ. اچھا یہ بتائیں کہ خا کے بارے میں کون بتا سکتے؟ خا کے کیریکٹرسٹکس کتنے ہیں؟ سر 2 ہیں سر. 3 ہے سر. 3 یہ حالت ہو گئی. آپ کون بول رہے ہیں 3 ہے؟ 50 آدمی میں ایک آدمی بول رہا 3 ہے. کون ہے بھائی؟ کون بول رہے ہیں 3؟ کون ہے؟ کون بولے 3 یار؟ بتاؤ نا کون سے ہیں؟ میں عبد القیم بتاؤ 3 کون سے ہے بھائی؟ اوپر حلق سے پڑھنا، موٹا پڑھنا، اور کلکلا آواز سے پڑھنا، یعنی کھکالنے کی آواز سے پڑھنا. بس ماشاء اللہ، ویری گڈ ریپلائی. خا کے 3 کیریکٹرسٹکس ہے. اس کو ایک تو اوپری حلق سے پڑھنا کیونکہ انہیں نکل رہا ہے اوپری حلق سے. اس کو موٹا پڑھنا کیونکہ انہیں مستعلیہ کا ہے. کھردرا پڑھنا یہ اس کی خاصیت ہے. کھردرا پڑھنا اس کو اخ ہے نا. غین کے کیریکٹرسٹکس کتنے ہیں؟ 2 کون سے؟ اوپر حلق سے پڑھنا. ماشاء اللہ. یہ مستعلیہ بھی ہے کون سا؟ کیا بولے؟ مستعلیہ کیا بولے؟ حرف مستعلیہ بھی ہے. موٹا پڑھنے میں آ گیا نا صاحب وہ. ہاں وہ آ گیا نا. حروف مستعلیہ کا ہے اور اوپری حلق سے ہے. ٹھیک ہے، موٹا پڑھنا ہے. موٹا مستعلیہ کا ہے اس لیے موٹا پڑھنا. مرکزی حلق والے 2 حرف کون سے ہیں؟ ہا کو کیسا ادا کریں گے؟ ہا کے اندر آواز نہیں رہتی، ہوا کا پریشر رہتا خالی.
جیسا ویژل نکلے، جیسا ہا بول کے آواز نکالنا ہے، وہ حرف کی آواز سے زیادہ ہوا کی آواز نکلنا ہے سر. جی گلے کے بیچ والے حصے سینے کے اندر جو ہوا رہتی وہ نکلنا ہے. گلے کے بیچ والے یہ حصے کون بولے سینے کے اندر کی ہوا؟ یہ ہاتھ کا یہ ہاتھ نکلتا ہے سر. دو چشمے یہاں پوچھا میں بہت زیادہ ڈسٹربنس ہے سر. دو چشمے یہاں تھوڑی پوچھا. دو چشمے یہاں سینے کی ہوا سے نکلتی ہے، جھٹکے کے، سینے کے جھٹکے سے، اور بغیر ایفرٹس کے نکلتی ہے. لیکن یہ جو پیر میں ہوا بھرتے نا سر، ویسا آواز نکالنا. یہ جو ہاں ہم بول رہے ہیں، یہ جو ہے بہت کنٹرول سے نکلتی ہے. یہ ہے یہ نیچے کے سینے سے نہیں نکلتی. جو بولے ہیں Middle سینے throat سے، نیچے کے اصلی سینے سے حلق سے. غلط ہے. نیچے کے سینے سے جو جھٹکے سے نکلتی ہے وہ یہ ہاں ہے، جو چشمے ہاں ہے، دو چشمے. یہ جو ہے مرکزی حلق والی ہے. یہ اس کو بہت کنٹرول سے نکالنا پڑتا ہے، اور اس میں ہوا کا عنصر ہے، اور اس میں آواز بالکل نہیں ہے. بس ایسا آواز آ. اور آئین جہاں پر بھی عین آئیں گا وہ مرکزی حلق سے اس کا آواز نکلے گا. نہیں نکلے گا تو وہ پھر وہ صحیح نہیں رہے گا. اس کا آواز بالکل حلق کے بیچ میں سے نکلنا چاہیے. عین ادا اچھا کرنا چاہیے، عین کا آواز صحیح ادا کرنا چاہیے. اور عین جو ہے بہت سے لوگ صحیح نہیں پڑھے تھے، بہت سے لوگ صحیح پڑھے تھے. جن کا عین صحیح نہیں ہے، آپ کو خود معلوم ہو جاتا کہ میرا عین جو ہے صحیح نہیں نکل رہا، وہ لوگ جا کے وہ لوگ اور پریکٹس کریں. جب تک پریکٹس کریں جب تک کہ ان کا عین اور ہا صحیح نہیں ہو جاتا. ہاں اب ہم کیا کریں، آگے بڑھے تھے. ہا اور عین کے بعد ہم یہ الف حمزہ اور دو چشمی ہا، یہ سب سے نیچے والے حلق والے، یہ سب سے نچلی حلق والے تھے. یہ تو یہ نیچے یہ ایفرٹ، یہ اس کے لیے ہم لوگ جیسا پڑھتے ہیں اس کو انگلش کا ایک آواز ہے. اور ہا میں آپ کو بتا دیا سینے کی ہوا کے جھٹکے سے نکلنا. اور ہم پورے ہا یہاں سے ہی ادا کر رہے ہیں. ہم بائی ڈیفالٹ صحیح ہے. یہ اس کی پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا دو چشمی ہا، ہمارا الف اور حمزہ ہمارا صحیح ہے. تو آپ لوگ جو ہے جب بھی پڑھے بالکل حلق کے نیچے حصے سے پڑھے. اور حمزہ وہ بھی ہے. اور دو چشمی ہا جو جھٹکا ماری ہے صحیح ہو جائیں گے. یہ سب سے آخری حلق والے دو حرف ہیں. اس کے علاوہ کل ہم دوسری کیٹیگری پڑھے تھے، کیٹیگری نمبر 2. کیا تھی کیٹیگری نمبر 2؟ حروف شفوی، حروف ہونٹوں والے حرف، ہونٹوں سے ادا ہونے والے حرف. شفوی کس کو بولتے ہیں؟ شفتین، ہونٹوں کو بولتے ہیں. دو ہونٹ، شفتین، شفتین، دو ہونٹ. تو یہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حرف ہیں صرف. اور اس میں کسی کا زبان کا، حلق کا، اور اندر کے تمام تاریخ کا، اس کا کسی کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے. یہ صرف پیورلی ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، صرف اور صرف. جیسے با آپ دیکھیں گے دونوں ہونٹوں کو بہت نرمی سے پکڑ کے ہم آواز نکالتے ہیں. با، اب. اور اس کے بعد حروف شفی کتنے ہیں؟ چار. کون سے؟ جو سیکوینس میں بتایا اس کا الٹا ہی بول رہے ہیں. چار حرف ہے، حروف شفوی 4 ہے. بعض کتاب میں آپ کو 3 ہی ملیں گے، کیونکہ فا جو ہے پیورلی شفوی نہیں ہے. نیچے ایک ہونٹ ہے وہ تو صحیح ہے، 50% صحیح ہے. باقی کے تو 2 دانت ہے اوپر کے، سامنے کے اوپر کے بڑے دانت، ثناء علیا، سامنے کے 2 بڑے دانت نیچے کے ہونٹ پہ بیٹھتے ہیں سختی سے، اور پیچھے سے ہوا خارج ہوتی ہے. وہ ہوا کے پریشر کا نام، وہ ہوا سے جو آواز نکلتی ہے اس سے وہ ہے فا کا مخرج. وہ ہے فا کا مخرج.
اف اف اف. اسی لیے کل میں بتایا آپ کو اف جو بولتے ہیں وہ بہت نازک ورڈ ہے, بہت ہلکا ورڈ ہے, بہت لائٹ ورڈ ہے نا. فا جو ہے اور بہت ہلکا آواز, ہونٹوں کے سے خالی ہوا کے خارج ہونے سے نکلتا ہوا آواز. اف اف. اسی لیے کیا بولا گیا قرآن میں کل بتایا, جب ماں باپ آپ کے ماں باپ بوڑھی اف عمر تک کو مت کرو. پہنچ جائے تو آپ اف بھی نہ کرو, آپ اف بھی نہ کرو. یعنی سب سے لائٹ ورڈ, سب سے ہلکا ورڈ وہ بھی ادا نہیں کرو, وہ بھی ادا نہیں کرو. وہ حروف مستعلیہ نہیں بول کے نہیں بولے انہوں, کیا بولے اف بھی نہ کرو, فا کا بھی وہ آواز نہیں نکالتا. تو ہے نا, تو اس سے معلوم ہوا فا جو ہے بہت ہی لائٹ ورڈ ہے اف. تو یہ فا کا مخرج کیا ہے؟ فا کا مخرج جو ہے ہونٹ ہے, نیچے کا ہونٹ ہے, سامنے کے اوپر کے دو دانت ہے جو اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں, اور پیچھے سے جو ہوا نکلتی ہے وہ ہوا جو ہے جو اسپیڈ سے ہوا نکلتی, وہ ہوا کے نکلنے کے پریشر سے جو ہے یہ ادا ہوتا ہے. یہ دیکھیے میں بتایا تھا, یہ نیچے کے ہونٹ ہے, اوپر کے دو دانت اس پہ بیٹھ گئے دانت کے اوپر سختی سے, اور ہوا پیچھے سے آپ نے پریشر مارا, اف اف اف. تو یہ آپ جب بھی آپ فا پڑھیں گے قرآن میں, آپ فوراً آپ کا مخرج ایسا آپ ایسا کر کے پڑھنا چاہیے. آپ کو اوپر کے دو دانت نیچے کے ہونٹ پہ بٹھا کے ہوا خارج کر کے پڑھنا چاہیے فا جب بھی پڑھیں گے. فا کی آپ کو میں بولا تھا پریکٹس کر کے آئیے. فا کی تختی لکھیے, چھوٹی تختی لکھیے, بڑی تختی لکھیے. ماشاءاللہ کل بہت لوگوں نے بھیجا تختی. اف 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 اف. جب ایک تختی لکھتے اور پڑھتے نا, بہت یعنی صبر کی اور بہت آرام سے پڑھنے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی بھاگم بھاگ ہم نہیں کر سکتے. اف 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 ایسا نہیں, ایسا پڑھے تو وہ مخرج ہی معلوم نہیں ہوتا آپ کیا پڑھے. ہر بار اچھا اس کا مخرج ادا کر کے رکتے ہوئے, ٹھہرتے ہوئے, آرام سے. یہ پورا صفحہ آپ لوگوں نے لکھا ہوگا, پتہ نہیں. اف اف بہت دیر تک ہوا نکلتے رہنا پڑھنے کے بعد بھی. اف 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 اف. اس کے بعد میں نے اس کی بڑی تختی لکھی تھی, بڑی تختی لکھی, آپ کو میں نے بھیجی بھی بڑی تختی, اور پڑھ کے بھی بتایا, وائس میں سے بھی بھیجا. پریکٹس کرو بولا, لکھو بھی بولا. تقریباً سب لوگوں نے لکھا ہوگا. جو لوگ نہیں لکھ رہے ہیں, جو لوگ جو ہے پریکٹس نہیں کر رہے ہیں, پریکٹس جو لوگ پریکٹس کریں گے ان کا مخرج اچھا ہوگا جلدی سے. اور قرآن پڑھتے وقت میں صحیح پڑھنے مخرج کی طرف ذہن جائے گا. نہیں آپ پریکٹس نہیں کریں تو وہ ذہن جائے گا نہیں, پھر وہ پرانی اسٹائل میں اپنا پڑھتے رہیں گے تو وہ مخرج صحیح نہیں ہوگا. تو ہم فا کو صحیح پڑھنے کے لیے یہ تختی بالکل صحیح اس سے پڑھے. کون پڑھ کے بتا سکتے کون کل پریکٹس کر کے آئے؟ زیادہ لوگوں سے نہیں, میں تھوڑے سے لوگوں سے پڑھا سکتا ہوں. جو لوگ روز آنا ہاتھ اٹھاتے, ہاتھ اٹھا بولتے 3 آدمی ہاتھ اٹھاتے, باقی والے تو سوتے رہتے. باقی والوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا بولا. میں نہیں پڑھا مول صاحب بولتے ارے آپ ہاتھ نہیں اٹھائے نا بولے تو. اور میں یہ بھی پوچھتا ہوں جو نہیں پڑھو تو جب بھی نہیں پڑھتے, یعنی وہ کون سی غنودگی میں رہتے, کلاس میں کیا کرنے کے لیے آئے, کیا یعنی حاضر ہوتے ہوئے غیر حاضر ہوتے. تو الرٹ رہنا بالکل. بعض لوگ مائک پکارو, 4 بار نام پکارو, مائک نہیں کھول رہے. ارے بھائی آپ کلاس میں ہیں, آپ ہاتھ اٹھائے, آپ جلدی پڑھیں گے تو دوسروں کو موقع ملے گا. تو چلیے ہم شروع کریں گے آج بالکل اننون نیم سے. محبوب خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اف 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 تھوڑا اور لمبا کرو. اف اف لمبا. اف 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 اف. تو جان نہیں ہے, کچھ بھی آواز نہیں, بہت دیر تک آواز آتے رہنا.
آواز جب آئیں گی جب آپ جان لگا کے پیچھے سے ہوا ماریں گے ہوا اف بولتے پورا پنکچر ہو جا رہا آپ کو. جی چلیے پڑھی. اف 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 لك اف اف لي من المفل مفافا ومفافا اف لك اف اف لي من المفل مفافا ومفافا. ماشاء اللہ. مقصود عالم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پڑھیے یہ اوپر کی اعوذ دو بار باللہ من نیچے کی دو بار. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اف 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 لك اف اف لي من المفل مفافا ومفافا اف لك اف اف لي من المفل مفافا ومفافا اف لك اف اف لي من المفل مفافا ومفافا. ماشاء اللہ. نفاست کریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اف 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 لکا اف اف لی من المفلی مفافا و مفافا اف لکا اف اف لی من المفلی مفافا و مفافا. ماشاء اللہ. ویری گڈ. بہت اچھا پڑھا آپ نے. سید ارشد بخاری صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام رحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوپر والی لائن سکرین پہ نہیں ہے سر تو نیچے سے پڑھتا ہوں. جی میں لگا دیا اوپر کے. آف اف اوف آف نہیں اتنا چھوٹا نہیں پڑھنا, لمبا پڑھنا. آف نہیں لمبا پڑھنا بول رہا ہوں, ویسے پڑھ رہے آپ. ایف اوف. نہیں صحیح پڑھ رہے آپ. میں بولا اف اف ہوا نکلتے رہنا. ٹھیک ہے سر. آف کیا کہاں نکل رہی یار؟ کہیں کو رک جا رہی ہے, کہیں کو روک جا رہی ہے آواز. نکل رہی ہے سر, آواز ادھر نہیں پہنچ رہی ہے. آف اف اوف اف لکا آف اف لی من المفلی مفافا ومفافا اف لکا آف
أهلي من المهل مخففا ومخففا. کہاں سے نکل رہی ہے آپ کی یہ فا؟ کہاں سے نکل رہا ہے؟ فا کا مخرج کیا ہے؟ شفوی ہے سر، ہونٹ جزوی طور شفوی ہے سر. فا کا مخرج کیا ہے پوچھ رہا ہوں یار میں. ہونٹ دو ہونٹوں سے نکلتا ہے نا سر. شجاعت صاحب، جناب شجاعت صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شجاعت اعوذ صاحب، باللہ شجاعت صاحب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی کچھ پوچھ رہا ہوں میں، ذرا صبر کریے. آپ کیا کرتے، نام پکارتے ریکارڈ کھول دیتے. میں پوچھ رہا ہوں فا کا مخرج کیا ہے؟ ہوا چھوڑ لیتے اس کو نکالنا، آواز ہونٹوں سے باہر کی طرف. میں فا کا مخرج کیا ہے پوچھ رہا ہوں بھائی. کون بتا سکتے فا کا مخرج کیا ہے؟ السلام علیکم. شفاوی نیچے والے ہونٹ جب ہونٹ نیچے والے ہونٹ پر پڑتے ہیں تو اور جو ہوا نکلتی ہے، ہوا جو خارج ہوتی ہے تو ہوا ہاں نیچے والے ہونٹ پہ سامنے کے اوپر کے بٹھانے کے پیچھے سے ہوا نکالنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ فا کا مخرج ہے. وہ صاحب کیا ہے ان کا، ارشد بخاری صاحب، میں کیا پوچھ رہا ہوں انہوں کیا جواب دے رہے ہو کہ بھائی فا کا مخرج نیچے کا ہونٹ سامنے کے اوپر کے دو دانت. فا کا مخرج کیا ہے؟ جب وہ دو دانت نیچے کے ہونٹ پہ بیٹھیں گے، جہاں بیٹھیں گے وہ جگہ اس کا مخرج ہے، اور پیچھے سے جو ہوا نکلے گی وہ اس کا آواز ہے. بس ساؤنڈ نہیں ہے اس میں، صرف ہوا کا آواز ہے. ہوا کا یہ اتنا آسان ہے بولنے کا. کلاس کا ہر آدمی بولنا چاہیے. جس کو پوچھے کچھ دوسری کہانی بولتے رہتا ہوں. جس کو پوچھے فا کا مخرج ہے نیچے کا ہونٹ، اوپر کے دو دانت سامنے والے. جب وہ بیٹھ جائیں گے نیچے کے ہونٹ پہ وہ اس کا مخرج. تو پیچھے سے جو ہوا آپ پریشر سے ڈھک لیں گے تو اس آواز پیدا ہوگی اف اف. تو دیر تک لمبا سیٹی کے سوال، تو وہ فا کا مخرج ہے. ٹھیک ہے. اور واو کا مخرج کیا ہے؟ دو ہونٹ آگے گول اور آگے کرتے ہیں، بیچ میں خالی اور باہر نکالنا، جی ہونٹوں کا گول ہونا اور باہر کی طرف آواز گول نکال کے ہونٹوں کو سامنے لینا. سامنے یہ جو ہے ہونٹوں کو گول کر کے منہ سے جتنی دور آپ لے کے جا سکتے ہیں اس کو لے کے جا کے ادا کرنا. آؤ آؤ آؤ، سامنے کی طرف منہ سے دور لے کے جانا ہونٹوں کو، اور گول رکھنا ہونٹوں کو. گولائی کو جتنا گول رہے گا اس کا ایگزیکٹ مخرج صحیح ہے. آؤ آؤ آؤ. تو یہ واو ہو گیا، فا ہو گیا. ہر آدمی کلاس کا ہی سمجھ لے. میں پوچھ رہا ہوں اس کو واو کا مخرج کیا ہے، کوئی دوسرا ترانہ نہیں چھڑنا. ہر ایگزیکٹ جو جواب ہے وہی دینا. اور فا کا مخرج کیا ہے، ایگزیکٹ وہی بولنا. میم کا مخرج کیا ہے؟ میم کا مطلب دو ہونٹ ہے سر، ہونٹوں کے خشک جگہ، خشک حصے کو ہونٹوں کو سختی کے ساتھ ملانا. ایگزیکٹ جواب ہے. ہونٹوں کو سختی سے ملانے سے میم ادا ہوتا ہے، سختی سے پکڑنے. اور سختی سے پکڑنے کی وجہ سے اس کا گیلا حصہ سوری اس کا سوکھا حصہ، خشک حصہ جو ہے ملتا ہے. ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. ہونٹوں کو سختی سے پکڑنے سے وہ اپنے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. میم اور با ہونٹ کو دونوں ہونٹ کو ملانا، ہونٹ بہت آہستہ سے نرم لہجے میں ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے. اوپر کا ہونٹ جب نیچے کے ہونٹ سے ملتا ہے، جو گیلا حصہ ہے وہ ٹچ ہوتا ہے اور جو ہے با ادا ہوتا ہے. با ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے، وہ اس کا مخرج ہے. میم ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، سختی سے بند کرنے کی وجہ سے وہ میم کا مخرج ہے. واو کا مخرج یہ ہے آپ کے ہونٹ گول ہوں اور اپنے
منہ سے دور چلے جائیں، وہ آگے کی طرف جائیں اور اس کی ادائیگی اتنی اچھی ہوگی. فا کا مخرج کیا ہے؟ نیچے کا ہونٹ اور سامنے کے اوپر کے دانت، اور پیچھے سے جو آپ ہوا سے پریشر ماریں گے وہ پریشر کا جو ہے کیا ہوا کے پریشر سے وہ فا ادا ہوگا. اف اف سنے نا دیر تک. ہاں ویری گڈ. اب آپ کو اس طریقے سے کلاس کے ہر آدمی کو اچھا معلوم ہو گیا. سب لوگ سن رہے نا؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہے کلاس میں لیکن سن نہیں رہا ہے. تو ایسا تو یہاں پہ میں محسوس کرا آپ کو، میں دیکھ رہا ہوں یہ نام ہے آپ کا، تو میں آپ کا نام پکار رہا ہوں تو آپ جواب ہی نہیں دے رہے. اب میرے کو کیا معلوم کہ آپ کلاس میں ہے یا نہیں ہے؟ نام تو ہے یہاں پہ، نام ہے لیکن آپ کا پتہ نہیں ہے، پڑھ رہے نہیں آپ، جواب ہی نہیں دے رہے. کم سے کم میرے کو یہ بولو کہ السلام علیکم صاحب میں اب سن رہا ہوں، میں بعد میں پڑھوں گا، اب نہیں پڑھ سکتا. یہ تو بول سکتے نا، وہ بھی نہیں بولتے. ہاں بٹ 4 بار پکارے بھی تو جواب نہیں دیتے. تو آپ سبق فالو کر رہے ہیں، آپ لیسن فالو کر رہے ہیں. ہاؤ ہے لوگ. تو anyway، تو اس طریقے سے ہم حروف حلقی اور حروف شفوی مکمل کریں. جملہ 6 اور 4 10 حرف ہم مکمل کر لیے، کلی کر دیے تھے. 10 حرف مکمل کر لیے. یہ 10 حرف کے بارے میں کبھی بھی کوئی بھی حرف پوچھوں گا اس کا مخرج، آپ پھر وہی ایگزیکٹ بولنا، میرے ایگزیکٹ جواب دینا. ایک صاحب کو فا پوچھ رہا ہوں، شفوی ہے، بول رہا ہوں نام ہے شفوی ہے. ارے اس کی بھائی اب شفوی میں چاروں کی 4 خاصیتیں پیدا ہوگی نا، چاروں کے 4 مختلف جوابات ہو گئے. شفوی میں بھی آپ نہیں بول سکتے. شفوی تو آپ ایک بیسک امبریلا آنسر ہے، وہ شفوی ہے، معلوم ہے ہمارے کو 4 حرف شفوی ہے، بالکل صحیح بولے. لیکن کیا ہے اس کا مخرج؟ ایگزیکٹلی جواب تو ایگزیکٹلی دینا ہے نا، پڑھنا بھی ایگزیکٹلی ہے نا، ادا بھی ویسے ہی کرنا ہے نا. تو جب کہیں جا کے صحیح ہوگا. تو وی ہیو کمپلیٹڈ حروف حلقی اور حروف شفوی. آج ہم آگے بڑھ رہے ہیں. آج جو ہے وی آر گوئنگ فارورڈ جاتے ہوئے ہم دیکھیں گے سملر ساؤنڈ والے حرفوں کو جو ہے کی ادائیگی کیسا کرنا. سملر ساؤنڈ والے میں یہ پہلے بتایا تھا آپ کو، سملر ساؤنڈ ہے نا، یہ سملر ساؤنڈ والے حرف ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. یہ ہے زال. یہ ہمارے پاس جو ہے حرفوں کے نام بھی بعض لوگوں کو جو ہے صحیح نہیں معلوم. یہ حرف کا نام ہے زال. اس کو زال اس لیے بولتے ہیں، یہ دال ہے. یہ کیا ہے؟ دال. اور یہ اس کیسا لکھتے ہیں معلوم؟ مد اصلی ہو کے پڑھا جاتا، دال دال. اور یہ جو ورڈ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے زال. ہے نا؟ کیسا پڑھتے اس کو؟ زال دال زال. اور یہ جو دوسرا ورڈ اب میں بتانے والا ہوں، یہ جو آج ہم پڑھنے والے ہیں، یہ ہے زا. آپ اچھی طریقے سے اس کو وہ کر لیجیے. زا، یہ کیا ہے؟ یہ زا، یہ جیسا یہ زا بس اتنا ہی آواز ہے اس کا. زا. ابھی میں اس کو کیسا پڑھنا ہے بتاؤں گا. یہ کیسا لکھتے؟ یہ ہے را. یہ دونوں بھی سیم ہے. زا پہ نقطہ ہے، دونوں کی لکھاوٹ سیم ہے، لیکن زال پہ نقطہ ہے، را پہ نقطہ نہیں ہے. زا اور را یہ دونوں سیم ہے. دال زال ہے نا، دال زال ہے نا. یہ اس کو یاد رکھنا ہے نا. اور جو تیسرا ورڈ آ رہا ہے جو سملر ساؤنڈ کا، یہ ہے ووئے.
मुस्तालिया का है ये आखिरी का जो तोए वोए हम पढ़ रहे हैं ना, तेजी से पढ़ रहे हैं मुस्तालिया का, और ये है स्वात वाद 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 वाद, है ना। इसको मैं पढ़ने का मखरज बाद में बताऊंगा, अभी मैं खाली वो जरा आपको डिफरेंसेस बता रहा हूँ। तो हम अभी जो है ये तीनों का पढ़ेंगे। ये तीनों में क्या डिफरेंस है, कैसा, आप पहले एक तो इसका नाम सही करें, ये क्या है बोले तो ये जाल है, ये जा है, ये जोए है ना। और उसी तरीके से ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है इसको बोलते हैं सा। 3 नुक्ते होते हैं इसमें, सा, अलीफ बा ता सा, सा सा 3 नुक्ते रहते इसमें, है। और ये क्या है, सीन, इसके बाद वाला वर्ड है सीन, सीन, और ये है सौद। तीनों का साउंड सेम है, ऊपर के तीनों का साउंड सेम है, नीचे के तीनों का साउंड सेम है। हम उसको अब कैसा प्रैक्टिस करेंगे, कैसा सीखेंगे, कैसा उसका मखरज मालूम करेंगे, तो जाके उसकी आवाज, उसके जो अपने अपने साउंड जो है अलग होंगे एक दूसरे से, जो है क्या उसके अंदर डिफरेंस है, फर्क है, मालूम होगा। हम पहली कैटेगरी लेंगे, 3 कैटेगरियां हो गई ये कितने कैटेगरियां हो गए, 3 कैटेगरियां हो गई है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, है ना। ये पहली कैटेगरी हम पकड़ेंगे, पहले सीखेंगे उसको। पहली कैटेगरी में 2 हर्फ है, जाल और सा, जाल और सा, समझ गए ना। हम ये पढ़ना सीखेंगे पहले, फिर उसके बाद 2, फिर 3, ठीक है, आ गया। अब हम सीखेंगे जाल, जाल और सा। ये जाल और सा जो है, ये जाल और सा जो है, इसकी कैटेगरी को बोलते हैं, यहां मैं यही लिख देता हूं, इसकी कैटेगरी को बोलते हैं जबान लगाकर, जबान लगाकर। क्या है ये जबान लगाकर, मैं आपको बताता हूं। दूसरी कैटेगरी को बोलते हैं सीटीदार, सीटीदार। और ये तो मुस्तालिया आपको मालूम है, बुलंद, मोटे, हेवी, आखिरी के 3, वो ठीक है, उसको अपन बाद में देखें। अब हम पहली कैटेगरी ले रहे हैं। पहली कैटेगरी को बोलते हैं जबान लगाकर। क्या मतलब, इसको पढ़ते वक्त में जबान लगाना बोलते हैं, इसीलिए जबान लगा। कैसा लगाना, क्या है उसकी पूरी तफसील मैं बता रहा हूँ। जाल, आप जाल पढ़ रहे हैं तो आप क्या करना, ये आपकी जबान है, ये आपकी जबान है। आप क्या करना, जबान को मुंह के बाहर निकाल देना, जबान को मुंह के बाहर निकाल देना, कम से कम आधी निकाल देना। आधी निकाल दे के जो आधी जब बाहर निकल जाती, अब अपना मुंह, अपने दांत इस पे उठा देना, पकड़ लेना उसको, जाने नहीं देना अंदर। आधी बाहर आने के बाद, आधी बाहर जाने के बाद, अब ये जो आधी जबान जो आ गई बाहर, आ गई ना, और जो आप दांतों से उसको पकड़ लिए हैं, कतर रहे हैं, और वहां से जो अदा होगा वो उसका जाल का मखरज है। अब पढ़ेंगे आप उसको, अल अल अल, कैसा पढ़ेंगे, अज, यहां से पढ़िए, ये उसका मखरज है। ये जो जबान बैटरी, ये दांत का जो किनारा जबान पे बैठ रहा, वो उसका मखरज है, वहां से आवाज निकलेगी, अज अज। जबान, आधी जबान बाहर रहना, आपके दांत उसके ऊपर बैठ के पकड़ लेना, उसको अंदर जाने नहीं देना, और फिर पढ़ना अज अज। जितनी बार जाल पढ़ना है आपको ऐसे पढ़ना। और जाल जो है भरा हुआ है कुरान में, थोड़ी थोड़ी देर पे आता रहता। अल्लज़ी, अल्लज़ी, इज़ा घड़ी घड़ी आता है, इज़ा, है ना। आप क्या करना, इसीलिए उसको बोलते हैं जबान लगाकर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जबान लगा। जब भी पढ़ना रहता आपको,
جب بھی آپ کو پڑھنا رہتا آپ کیا کرنا, زبان فوراً پوری باہر کھینچ دینا اور یہاں پہ پکڑ لینا اس کو, یہاں پہ پکڑ لینا اس داتان سے پکڑ لے کے پڑھنا. از 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 از. اب تیز سے نہیں پڑھ سکتے آپ, ہر بار الگ الگ کر کے پڑھنا پڑتا. از 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 از. جب دانت بیٹھ جاتے زبان پہ, جب پڑھنا اس کو سال کو ساکن کر کے پوری تختی اچھی لکھنا, اور ہر بار پڑھتے وقت میں زال پڑھتے وقت میں آپ کی دانتوں کی ایڈج, دانتوں کا کنارہ جہاں سے کترنے کی جگہ رہتی, جو شارپنیس رہتا, جو کنارہ رہتا, وہ جو ہے آپ کی زبان پہ بیٹھ جانا, بیٹھ کے وہاں سے اس کا مخرج ہے. اور زبان کو لگنا بولتے, اسی لیے اس کو کیا بولتے ہیں, زبان لگا کر. کس کو لگانا؟ زبان, دانتوں کو اوپر نیچے دونوں طرف سے پکڑ لینا اس کو, ایک طرف سے بھی نہیں, بھاگ جاتی نہیں تو اندر, ہے نا. از 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 کرتے 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 وہ ایک وہ ہو جائے. آپ دیکھیں اس کا ایک ٹپیکل آواز ہوگا. از ایک قسم کا موٹا آواز ہے اور ایک دم, ہے نا, ایک ڈیفرنٹ آواز نکلتا. کیا بولتے ہیں اس کو؟ زبان لگا کر. پہلی کیٹیگری کا زا آپ کو معلوم ہوگا, زال آپ کو معلوم ہوگا. اب پہلی کیٹیگری میں 2 حرف ہے, زال اور سا. سا بھی سیم ہے, آپ اسی کو ایسے ہی پڑھنا اور سا پڑھتے وقت میں سا پڑھنا. زبان آدھی باہر, پکڑ دانتوں کو پکڑ لینا اور سا پڑھنا. اس 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 اس, ہے نا. اور جو ہے وہ ایک قسم کا موٹا آواز ہوتا ہے, ٹپیکل آواز بنتا. میں آپ کو پورا بتا دیا بعد آپ کو معلوم ہوتا. جب میں آپ کو کیٹیگری 2 بتاؤں گا, سٹی دار, اب نہیں بتاؤں گا, یہ کل کروں گا اس کو. یہ پہلے آپ یہ کیٹیگری ایسی یاد کرنا, اتنی تختی لکھنا, پڑھنا, آپ کے ذہن میں ایسا بیٹھ جانا کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے, جب بھی زال آئیں گا, آپ کی زبان باہر آ جانا, آپ کی زبان دانتوں کے ایڈز کو ٹچ کرنا, آپ ادا کرنا زال از. اور سا بھی ویسے ہی, اور سا بھی ویسے ہی. اب آپ جو ہے پریکٹس کرنا خوب اس کی. کیسا کرنا اب یہاں پہ میں بتاؤں گا. از 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 از. سب لوگ جو ہے یہ 3 پیس میں ہے, 3 سیٹ ہے, 3 سیٹ ہے. آپ اس کو کم سے کم 5 6 بار ہر آدمی اس کو دیکھتے ہوئے اپنی زبان کو منہ کے باہر نکال کے دانتوں کی ایڈز کو, یعنی دانتوں کے کناروں کو ٹچ کرتے ہوئے پڑھنا. از از بھاگ نہیں سکتے آپ آرام سے ایک ایک ورڈ کو الگ الگ کرنا پڑتا, ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا پڑتا. از 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 از
آپ لوگ اس کی 5-6 بار ہر آدمی پڑھے، 5 یا 6 بار ہر آدمی پڑھے یہ والی تختی کو. پلیز اسٹارٹ. چل گیا. پڑھتے رہیے، رکیے مت. کر لیا آپ لوگ پریکٹس؟ زال کی پریکٹس ہو گئی آپ لوگوں کی؟ جی حضرت ہو گئی. ہو گیا. زال صحیح ہو گیا. سب کی زبان، آپ زبان باہر نکال کے پڑھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ جی ہاں. ویری گڈ. اب میں نیچے صاف بتا رہا ہوں کیونکہ دونوں کا مخرج سیم ہے، دونوں کی کیٹیگری وہی ہے، زبان لگا کر پڑھنے کا والی کیٹیگری ہے. میں جب بھی پوچھوں گا زال کیسا پڑھنا، آپ بولیں گے زبان لگا کر. میں پوچھوں گا زال کا مخرج کیا ہے، آپ بولنا زبان لگا کر. میں بولوں گا زبان لگا کر کا کیا مطلب ہے بولے تو آپ بولنا زبان منہ کے باہر نکالنا، دانتوں سے اس کو پکڑنا اور ادا کرنا. جب دانت زبان پہ بیٹھیں گے وہ اس کا مخرج ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ورڈ آپ اس کی بھی پریکٹس کریے. بالکل ویسے ہی، کوئی فرق نہیں. آپ زبان باہر نکلیں گی، آپ دانتوں سے پکڑیں گے، دانتوں کی ایڈج زبان پہ لگے گی، یہ وہاں سے ادا ہوگا. اور ہے نا موٹا سا آواز. ایک منٹ. جو لوگوں کو میں پریکٹس کرو بولا وہ ٹائم پہ پریکٹس. جب میں بات کر رہا ہوں تو سننے کا وقت ہے، وہ جب میں بات کر رہا ہوں تو وہ سننے کا وقت ہے، پریکٹس کا وقت نہیں ہے. آس، میں نیچے کی تختی پڑھ کے سنا رہا ہوں. آس، اس، اس، 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 آس، اس، اس. آرام سے ٹھہر کے پڑھنا پڑتا ہے اس کو، نہیں تو غلط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھہر کے پڑھنا. آس، اس، اس. ٹھیک ہے. تو اب آپ لوگوں کو میں 3-4 منٹ اور دے رہا ہوں. اب آپ سا کی بھی پریکٹس کریے.
अस इस उस अस इस उस अस इस अस अस इस उस अस इस उस अस इस इस उस अस इस उस अस इस उस अस हमको ये प्रैक्टिस से ये मालूम होगा कि जाल और सा ये दो हर्फ हमको कैसा पढ़ना है। हमको ये प्रैक्टिस से आज के सबक से ये मालूम हुआ कि जो है ये जो हमारा ये जबान लगाकर पढ़े जाने वाली कैटेगरी है, कैटेगरी नंबर 1। आज हम कैटेगरी नंबर 1 पढ़े। आप लोगों को आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है। आज का हमारा जो सबक है, आज का हमारा जो टारगेट है, हम कैटेगरी 1 पढ़े। इसमें सिमिलर साउंड वाले हरफों में पहली कैटेगरी पढ़े जाल और सा, और उसकी कैटेगरी का नाम क्या है? जबान लगाकर। जबान लगाकर का क्या मतलब है? यानी जबान बाहर निकाल के दांतों की एड्ज उस पर लगा के पढ़ना। वो दांतों की एड्ज और जबान उसका मखरज है, दोनों का मिलना, और जबान दांत बैठना जबान पे, और वहां से पढ़ना। थोड़ा मोटा आवाज निकलता है ना। प्रैक्टिस करें आप लोग माशाल्लाह। हम आज पूरे कुरान में जाल पढ़ेंगे ऐसे ही पढ़ेंगे, पूरे कुरान में सा पढ़ेंगे ऐसे ही पढ़ेंगे, याद रखेंगे। और अभी हम तख्ती लिखेंगे, आप लोग घर में कल आज पूरा दिन कल क्लास में आके सुनेंगे। क्या सुनेंगे? ये वाली तख्ती। ये जो पहला आपको मैं ये बताया, ये जो पहली लाइन है,
وہ لائن آپ اپنے نوٹ بک میں اوپر کی لائن یہ سیٹ کر دیں گے اور پھر اسی طریقے سے پڑھتے ہوئے پورے 18 لائن لکھیں گے. زور سے آواز کے ساتھ پڑھیں گے اور ہر بار زال کو پڑھنے کے لیے زبان باہر نکالیں گے اور دانتوں کی ایڈج سے اس کو ٹچ کر کے پڑھیں گے. یہ ضروری ہے. 18 لائن آپ کریں گے تو آپ کو اچھی پریکٹس ہو جائے گی. 18 لائن کریں گے آپ پڑھیں. دوسرے صفحے پہ سا لکھیے, اور سا کو بھی ویسے ہی پڑھیے, یعنی زبان لگا کر. آپ کی زبان باہر آنا ہر بار منہ کے, اور اس کو آپ دانتوں سے پکڑ لینا, کترنا, ٹچ کرنا دانتوں کی ایڈج کو, اور وہاں سے ادا کرنا. اس, 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 اس. بالکل آپ کو ٹھہر جانا پڑتا. آپ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. آپ پڑھ ہی نہیں سکتے. پڑھی گے تو کیسا معلوم ہوگا آواز کہاں سے نکل رہی, کیا ہو رہا. آپ اسپیڈ نہیں ادا کر سکتے. اس کو اچھا دانتوں سے نکال کے اچھا پڑھنا پڑتا ہے. اس, از, ایس, اس, ہے نا. آپ پڑھتے ہوئے 18 لائن لکھیں گے. کتنے لائن لکھیں گے؟ 18 لائن, پورے 18 لائن. ہاں, اوپر سے نیچے تک پورے, یہاں سے وہاں تک پورے. یہ زال بھی اور سا بھی. اس کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگ بڑی تختی لکھنا ہے. آپ چھوٹی تختی لکھیں گے, پڑھیں گے, پریکٹس کریں گے. اس کے بعد بڑی تختی لکھیں گے. اس کے بعد آپ بڑی تختی واکنگ جا رہا ہوں, دھرانے سے ڈالتا ہوں. ناجی آئے تو برتن دھو کو ذرا گھر جھاڑ کو جا بول. آواز سن, ذرا آپ مائک بند کر کے بات کریے. کیا پوری کلاس والوں سے جھاڑو دلا رہے ہیں کیا؟ تو بھی آؤ جی. اس لکا از, اس لکا از, ازلی من المزلی, اس لکا از, ازلی من المزلی, مزازوں و مزازا. ہاں, آپ پوری تختی, پورے تختی اوپر کے پیج پہ اس کو فکس کر دیں گے. 18 لائن اس کو پڑھتے ہوئے لکھیں گے. پڑھیں گے, تھوڑا محنت کریں گے. زال آپ کے ذہن میں بیٹھ جانا. اچھا, پوری قرآن پڑھتے ہو کبھی بھی جو ہے پڑھیں گے زال, آپ کا زال صحیح رہنا, اس کا آواز الگ رہتا ہے نا. اس لکا از, ہر بار زبان باہر آنا, دانت اس کو ٹچ کرنا, اس کا نام ہی ہے زبان لگا کر. اس لکا از, ازلی من المزلی, مزازوں و مزازا. اس لکا از, ازلی من المزلی, مزازوں و مزازا. ہے نا. سب لوگ میں یہ بھیجوں گا میں آپ کو, آپ کے ہوم ورک میں آپ کو بالکل آرام سے پڑھ کے وائس میسج بھی ڈالوں گا. پھر آپ اس کے ساتھ پریکٹس کرنا. آپ کا زال کا جو پڑھنے کا جو ساؤنڈ ہے وہ صحیح ہونا. کوشش کیا کر رہے ہیں ہمارے مخرج صحیح ہونے کے لیے. آپ محنت کریں گے, مخرج صحیح ہوئیں گے. مخرج آسانی سے صحیح نہیں ہوتے کیونکہ آپ سالوں سے پڑھ رہے ہیں, غلط پڑھ رہے ہیں, یا جیسا بھی پڑھ رہے ہیں وہ اس کو صحیح تھوڑا فائن ٹیوننگ کریے. اگر آلریڈی بہت سے لوگوں کے اچھے رہتے, پھر بھی آپ اس کو فائن ٹیوننگ کر کے پڑھتے وقت میں اس کا خیال کریں تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہوگا. اگر آپ زبان لگا کے پڑھیں تو اس کا ساؤنڈ ہی الگ بدل جاتا. میں بعد میں پورے کیٹیگری تینوں کیٹیگری پڑھانے کے بعد آپ کو تینوں کا ڈیفرنس بتاؤں گا.
تاکہ آپ کو محسوس ہو کہ واقعی میں ڈفرنس ہے اس میں. جی اب یہ میں لکھ رہا ہوں, یہ اس کو وہ کرتے ہیں, نیچے سا کی لکھ رہا ہوں. اچھا السلام علیکم. کیا بولے آپ؟ یہ بڑی تختی میں من المزلی مزازوں تو علی پائیں گے کیا ہم کا مزازوں و مزازہ, یہ ایک اصلی الف یہاں آتا شاید, یہ علی پائیں گے. ہاں مزازوں و مزازہ. جی صحیح بولے, اللہ آپ کو اچھا رکھے. جی اس لکا اف اس لکا اف اس لی اس لی, ذرا اس کو نیچے لکھ دیتے ہیں. من المسلی من المسلی مساسن مساسوں مساسن اس لکا اف اس لی من المسلی مساسوں و مساسا. ہر بار زبان آپ کی باہر آنا, ٹچ کرنا, دانتوں سے پکڑنا, اس کو اچھا ادا کرتے رہنا. اس لکا اف اس لی من المسلی مساسوں و مساسا. اس لکا اف اس لی من المسلی مساسوں و مساسا. اس لکا اف اس لی من المسلی مساسوں و مساسا. ہے نا؟ اس لکا اس. ہاں تو اس کو کیا کریں گے آپ؟ یہ تختی کو اوپر کی لائن میں سیٹ کریں گے, 18 لائن لکھیں گے. چھوٹے صفحے ہے تو 2 صفحے لکھیں گے, 18 لائن کمپلیٹ کریں گے, پڑھتے ہوئے لکھیں گے اچھا احتیاط سے, آواز کے ساتھ, اور پریکٹس کریں گے. کل آپ لوگوں کا زال اور فا صحیح ہو جانا ہے نا. آپ پڑھے تو اچھا معلوم ہونا کہ آپ برابر زبان لگا رہے ہیں, اور اچھا اس کا آواز ایگزیکٹ جو ریکوائرڈ ساؤنڈ ہے وہ آ رہا ہے. سب لوگ, پوری کلاس کے لوگ تمام, کوشش کریے, ٹائم نکالیے. یہ آدھے گھنٹے کا کام ہے, تو آپ کا جو ہے سیکھنے کا جو ہے وہ بھی مشن بھی پورا ہوگا, اور پریکٹس بھی پوری ہوں گی, سیکھیں گے بھی. تو دو حرف آپ کے جو ہے اس طریقے سے آج آپ کو آ جائیں گے. کل ہم کیا کریں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ مساسوں اور مساسا میں منہ جو ہے کھل جا رہا مول صاحب. کھل جا رہا تو کھل جانے دو نا, کئی بند کرتے کھل جانے دو, ایسی کی تیسی. مساسا کھلتا ہونے لازمی بات, کھل جانے دو. ٹھیک ہے, تو یہ کیٹیگری 1 ہے. کیٹیگری 1 آج ہم کیا کریں, سملر ساؤنڈ والے حرف ایک جگہ کریں اور اس کے کیٹیگریز بنائیں. پہلی کیٹیگری اوپر کے لائن میں 3 حرف سب سملر ساؤنڈ والے, زال, زا اور زوئے. نیچے کی کیٹیگری سا, سین, فود. سیم ساؤنڈ ہے ہمارے پاس, ساؤنڈ میں ڈفرنس نہیں ہے. اب ڈفرنس آئیں گا جب ہم یہ پریکٹس پوری کر لیں گے. آپ اچھے سا, سین,
ابھی ہم آج پہلی کیٹیگری پڑھے. پہلی کیٹیگری کیا تھی؟ زال اور فا کی. ہم اس کی تختی لکھ رہے ہیں, ہم اس کی چھوٹی اور بڑی تختی لکھ رہے ہیں, اور ہم کو معلوم ہوا اس کا مخرج کیا ہے. اس کو بولتے ہیں زبان لگا کر. زبان لگانے کا مطلب کیا لگنا؟ زبان دانتوں کی ایڈج کو لگنا, دانتوں کی ایڈج کو لگنا, اوپر کے دانتوں کی ایڈج کو لگنا, نیچے کے اوپر, ہاں اوپر کے دانتوں کی ایڈج کو زبان لگنا, اور وہاں سے ادا ہونا ہے نا, وہاں سے ادا ہونا. تو اس کا آواز بدل جاتا تھا, ڈیفرنٹ ہو جاتا تھا, ٹپیکل آواز ہوتا. تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ زبان لگا کر. ہم یہ آپ کل اچھا پریکٹس کریں گے, صفحے لکھیں گے, پورا پڑھتے ہوئے لکھیں گے, تو یہ پہلی کیٹیگری ہماری صحیح ہو جائے گی. کل ہم دوسری کیٹیگری پڑھیں گے. پہلے سنوں گا میں آپ سے سب سے سنوں گا, اور پھر ہم کیٹیگری 2 پڑھیں گے. کیٹیگری 2 پڑھیں گے. کیا ہے؟ زا, زا اور سین. یہ کیٹیگری کو بولتے ہیں سیٹی دار. اس پہ ہم کل ڈسکس کریں گے, اور کل اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. اس کو کیسا پڑھنا ہے, یہ حرف کو کیسا پڑھنا ہے. کل ہم جیسا آج زال اور سا سیکھے, کل ہم زا اور سین سیکھیں گے. لیکن آج کے جو ہمارے ٹارگٹ حرف, آج جو ہم حرف سیکھے زبان لگا کر پڑھے جانے والے, یہ 2 حرف آپ کے. آپ بات چیت مت کریے, جو لوگ بات کر رہے ہیں مائک بند کریے نا اپنا. کم سے کم یہ تو کر سکتے نا, مائک تو بند کر سکتے نا. تو ہم جو ہے زال اور سا ہمارے صحیح ہو جائیں گے. کل آپ پریکٹس کر کے آئیں گے. کل میں سنوں گا آپ سے پہلے پرانا سبق زال اور فا کا, اور نیا سبق زا اور سین کا سبق کل دوں گا انشاءاللہ تعالی. کوئی سوال ہے, کوئی آپ کو کوئی بھی پوچھنا ہے, کوئی ڈاؤٹ ہے زال اور سا کے تعلق سے, کوئی آپ کے پاس کوئی سوال ہے آپ؟ السلام علیکم مولوی صاحب. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جو سعد کے ساتھ زاد ہوتا ہے نا, جی, سعد اور زال زا اور زوئے, اس کے ساتھ وہ نہیں آئے گا زاد. ابھی ہم پڑھیں گے آگے, ہم پورے الفاظ پڑھیں گے. ابھی بہت آنے کا ہے, ابھی بہت چیز آنے کا ہے. ابھی وہ اس کا آواز سملر ساؤنڈ یہاں تھا اس کا, ہے نا, کیونکہ اس کا بھی آواز زا کے ویسا ہے, وہ آئیں گا. اس کو پورے 28 حرف کور کریں گے نا ہم لوگ. تھوڑا ٹھہر گئے تو ہم ایک دم تو پورے نہیں پڑھ سکتے نا, تھوڑے تھوڑے کر کے پڑھ رہے ہیں ہم لوگ, تھوڑے تھوڑے کر کے پڑھ رہے ہیں. ہم 10 کمپلیٹ کر چکے تھے, آج ہم 2 حرف اور پڑھے, ہے نا. ہمارا سفر رواں دواں ہے, اور ماشاءاللہ آج 12 کمپلیٹ کر لیے 28 میں سے. تو انشاءاللہ پورے 28 حرف کور کریں گے, اور پریکٹس کریں گے. پھر پوروں کو ایک بار پھر دوبارہ وہ کریں گے, ریوائز کریں گے. ٹھیک ہے مولوی صاحب. اور کسی کو کوئی سوال ہے؟ حضرت جی, بول رہے کہ یہ اس کو کس کیٹیگری میں رکھا جائے گا؟ جیسے حروف حلقی تھا, حروف شفوی, اور اس کو حروف لسانی اس کو بولیں گے زبان لگا کر پڑھے جانے والے. اچھا, صرف زبان لگا کر پڑھے جانے والی کیٹیگری ہے. اچھا صحیح ہے, یہ 2 حرف زبان لگا کر. کل جو 2 حرف پڑھیں گے وہ رہیں گے سیٹی دار, سملر ساؤنڈ والے. ایکچولی یہ الگ الگ کر کے پڑھ رہے ہیں ہم. میرا کہنے کا تھا سر, جیسے سملر ساؤنڈ والے میں 3 حرف ہے, وہ جیسے آپ نے 6 حلقی بتا دیا اور 4 شفوی, تو یہ والے وہ ختم ہو ایک جگہ سے نکلنے والے. یہ کیٹیگری, یہ ذرا ڈیفرنٹ طریقہ, یہ سملر ساؤنڈ والے ہیں, اور یہ کیسا, یہ بہت یہ کیٹیگری وائز میں بتا رہا ہوں. زبان لگا کے کون سے حرف پڑھے جاتے ہیں الگ بتا رہا ہوں, سیٹی والے الگ بتا رہا ہوں, تاکہ وہ کنٹرول میں آ جائے, آپ لوگوں کو سیکھنے میں آسانی ہو جائے, اور پریکٹس کے لیے سہولت ہو جائے. ٹھیک ہے, سب کو اچھا ہو گیا. کل کیا کرنا ہے سب کو معلوم ہے, اور کیا گھر میں کیا کرنا ہے سب کو معلوم ہے. میں آپ کا ہوم ورک آپ کو پوسٹ کروں گا. کل کا بھی ہوم ورک پوسٹ کیا تھا, ہر دن آپ کو آج پوسٹ کروں گا. کلاس کی پوری ریکارڈنگ پوسٹ کروں گا,
آپ پورا وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنا سبق پورا ریوائز کر سکتے ہیں گھر پہ. ٹھیک ہے, دعا پڑھیں گے. السلام علیکم. زبان پہلے ہی باہر نکالنی پھر حروف ادا کرنا ہے. جی زبان پہلے باہر نکال کے پھر حروف ادا کرنا ہے. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. ایک میسج دینا تھا آپ کو. آج وہ ذاکر صاحب سے بات ہوئی صاحب, انہوں صبح حیدرآباد پہنچ گئے. اچھا. اور جو ہے معذرت بھی چاہے, انہوں ذرا کچھ جاب لگ گیا تھا کہتے ان کا رات میں, تو جو ہے بہرحال آپ سے ملنے والے ہیں انہوں. میں بولا آپ بھی سعود حیدرآباد میں, بلکہ اچھا ماشاء اللہ, ویری گڈ. مگر میں آپ کو کل جانے والا ہوں یہاں سے. اچھا. شاید ابھی میں پکا نہیں ہوا میرا, شاید میں کل سعودی چلا جاؤں, تو شاید آپ کا کل کی کلاس لینے کے بعد پرسوں کی کلاس میں سعودی سے لوں. اینی وے, اگر وہ ملاقات کی اگر ٹائم رہتا ہے ملنے آتے ہیں. ویری گڈ, الحمدللہ. آج صبح ہی پہنچے کہتے انہوں حیدرآباد. اچھا چلو ٹھیک ہے, الحمدللہ. جی سر. چلے تو حضرات, چلیں دعا پڑھتے ہیں. سب لوگ اپنے اپنے مائک آن کریں, دعا پڑھیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پاک ہے تمہارا پروردگار, اور بڑی ہی عزت والا ہے, اور بری ہے ان تمام باتوں سے جو مشرک بیان کرتے ہیں. سلام ہو تمام رسولوں پر. ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر. ربی اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ارحمهما كما ربياني صغيرا. ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إني أسألك بركة في العمر وسعة في البدن ورحمة في المعيشة ووسعة في الرزق وشفاء في العلم وثبتنا على الإيمان. اللهم ثبتنا على أحكام القرآن. آمين آمين يا رب العالمين. منا وأحيه على الإسلام ومجده منا فتوفه على الإيمان. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام دعا کو قبول فرما, ہماری پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور فرما, ہم لوگوں کو اچھی صحت عطا فرما. یا اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری جو لوگ جس تکلیف میں اور جس بیماری میں مبتلا ہے, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما. ہمارے بزرگ جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پہ قائم رکھ, اور جو بزرگ گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما, ان کے قبروں کو منور فرما, ان کے قبروں کو کشادہ فرما. یا اللہ ہمارے جو بچے ہیں, ہمارے جو اللہ تعالیٰ ان کو جو نیک توفیق دے, ان کو دین کے لائق بنا, ان کو دین پہ چلا, ان کو دین پہ چلنا آسان بنا.
یا اللہ دین پہ چلنا حالات کے لحاظ سے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ دین پہ چلنا آسان بنا، اور ان مشکل اور نامساعد حالات میں دین پہ قائم رکھ، اور ہم کو مستقل اس پہ جم جانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہماری آخرت میں ہماری مغفرت فرما۔ اپنی محض اپنی رحم و کرم سے، ہم تو اس قابل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ، آپ کی رحم و کرم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ چلیے حضرات، کل انشاءاللہ کل کلاس میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ بہترین صحت دے۔ آمین اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت دے، آمین یا رب العالمین۔